آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک نیک صالح اطاعت شعار بیوی اپنے خاوند کا کیسے استقبال کرتی ہے۔ اور جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت ہی پیارا اور خوبصورت اور عظیم درس ہے۔ چنانچہ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ جب خاوند اپنی ڈیوٹی سے آتا ہے تو کام کرنے کی وجہ سے انتہائی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے، اور مزید جب وہ راستے کا سفر طے کرتا ہے، لوگ اور گاڑیوں کا شور شرابہ اور ازدحام اور اتنی بڑی مخلوق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر کراس کرتا ہے، مزید تھکاوٹ سے چکنا چور ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی راحت و آرام اور سکون کے لیے، سکون قلب کے لیے اپنی مملکت یعنی اپنے گھر میں تشریف لاتا ہے، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے اندر سعادت کی گھڑیاں گزارنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دل بہلانے کے لیے گھر میں تشریف لاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کہ جب وہ کام سے تھکا ہوا آیا، راستے کے الگ تھکاوٹ، اور وہ یہ تصور اور ذہن لے کر آیا ہے کہ میں گھر جا کر اپنی بیوی بچوں کے پاس اپنی راحت و سکون حاصل کروں گا اور ان سے اپنا دل بہلاؤں گا، اس صورت میں عورت اپنے خاوند کا کیسے استقبال کرتی ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خاوند جب گھر آتا ہے، ڈیوٹی سے آتا ہے اور اپنی راحت و آرام کے لیے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی بیوی گھر میں موجود نہیں ہوتی، یا تو اس وجہ سے اس کی بیوی گھر میں موجود نہیں ہوتی کہ وہ بھی کام دھندے کے سلسلے میں باہر نکلی ہوئی ہے، مال کمانے کے چکر میں باہر نکلی ہوئی ہے، اور وہ کام جو اس کے خاوند کے ذمہ تھا وہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ خاوند کے گھر آنے پر بیوی گھر میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی اپنے ہمسایوں کے گھر، اپنے رشتہ داروں کے گھر، اپنی سہیلیوں کی طرف گئی ہوئی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ خاوند کا گھر آنا اور بیوی کا گھر میں موجود نہ پانا یہ خاوند کی زندگی پر بہت منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب خاوند اپنی اس بیوی کو سکون اور مودت اور آرام کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن وہ بیوی اس کے گھر آنے پر موجود ہی نہیں ہے بلکہ گھر سے غائب ہے، یہ تو قرآن پاک نے رشتہ طے کیا ہے، اور قرآن نے بیوی اور خاوند ان کا رشتہ، ان کے درمیان میں تعلق کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ اس لیے قائم کیا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے راحت و آرام اور سکون حاصل کر سکیں۔ لیکن خاوند کے گھر میں تشریف لانے پر اور بیوی کے موجود نہ ہونے پر یہ چیزیں خاوند کو حاصل نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ بیوی موجود تو ہوتی ہے لیکن وہ خاوند کی آمد پر اس کا استقبال نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتی ہے، خاوند کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، گھر کے کام کاج میں، گھر کی مصروفیت میں اس قدر مصروف ہوتی ہے کہ خاوند کے آنے پر اس کا حال پوچھنا اسے یاد نہیں رہتا، خاوند کے آنے پر اس کی فوری ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جانے کا خیال نہیں ہوتا، اس سے پورے دن کے لیے اس کی طبیعت کا حال پوچھنے کا اس کے یاد نہیں رہتا۔ کہ اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ ہوتا ہے کہ بعض بیویاں خاوند کے آنے پر بجائے اس کے کہ خاوند کو خوش آمدید کہتی، ویلکم کرتی، خندہ پیشانی سے ملتی، تو بعض بیویاں خاوند کے آنے پر اپنا ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، گھر میں ہونے والی
ساس اور بہو کی لڑائی یا گھر میں ہونے والے اور معاملات، کوئی حادثہ پیش آ گیا، خامد کو آتے ہی سنانا شروع کر دیا، خامد کو اپنے ہی دکھڑے سنانا شروع کر دیے، رونا دھونا شروع کر دیا، تو ان تمام کیفیت میں خامد مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے پر کہ کاش میں گھر میں داخل ہی نہ ہوتا، کاش جہاں سے میں آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا، کیونکہ خامد جس مقصد کے حصول کے لیے گھر آیا تھا، اپنے قلبی سکون کے لیے، راحت و آرام کے لیے، وہ اسے میسر نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک اچھی اور تربیت یافتہ خاتون اور بیوی اور نیک صالح بیوی کا حق یہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں تشریف لائے، وہ ڈیوٹی سے واپس آئے، وہ کام سے تھکا ہوا واپس آئے، اسے اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر دروازے پر اسے ویلکم کیا جائے، اسے خوش آمدید کہا جائے، اس کے ہاتھ میں اگر کوئی سامان ہے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ سامان لے لیا جائے، اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں لے کر آیا ہے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو اگنور کر دیا جائے، بلکہ ان چیزوں کو لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اسے اہمیت کی نظر سے دیکھا جائے، اور خامد کا حال پوچھا جائے کہ آپ نے پورا دن گزارا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ نے پورا دن گزارا ہے، آپ کو ابھی فوراً کس چیز کی ضرورت ہے، موسم کے لحاظ سے اس کے لیے ٹھنڈے یا گرم کا انتظام کیجیے، خامد کے آتے ہی فوراً اس کے ساتھ اس کے دل بہلانے کے لیے نرمی سے گفتگو کیجیے، اور اگر گھر میں کوئی معاملہ پیش آیا ہے تو جب خامد قدرے آرام کر لے، سکون حاصل کر لے، اس کے بعد انتہائی دھیمی آواز میں اچھے طریقے سے اپنی بات سنا دیجیے۔ جو عورت اپنے خامد کے گھر آنے پر اس کا اس طریقے پر استقبال کرتی ہے، خامد کے لیے وہ عورت جنت کی کسی نعمت سے کم نہیں۔ خامد اس عورت کے ہوتے ہوئے، اس بیوی کے ہوتے ہوئے کبھی احساس کمتری کا، کبھی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ خامد اپنے پورے دن کی تھکاوٹ اور تھکن بھول جاتا ہے جب اس کی بیوی اس کو دروازے پر آ کر ویلکم کرتی ہے اور اس کا حال پوچھتی ہے، اور اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر خامد کو اہمیت دیتی ہے، تو اس کا خامد بھی اپنی بیوی پر جان نچھاور کرنے والا بن جاتا ہے۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ خامد کسی غیر کی طرف نظر نہیں کرتا، کسی غیر عورت کے بارے میں سوچتا نہیں، کیوں کہ اس کے گھر میں جنت موجود ہے، اس کے راحت و آرام کا سکون موجود ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام مسلمان ماؤں اور بہنوں کو ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔